یا علی یا علی اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. آج غدیر کا دن ہے، آل محمد کی عظیم ترین عید ہے. ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی. میں ولائے علی ہے ادب سے پیتے رہو. میں ولائے علی ہے ادب سے پیتے رہو. کچھ اس طرح مناؤ غدیر کی خوشیاں، حسین کرب و بلا سے کہیں کہ جیتے رہو. آسمان میں اس عید کا نام روزے معہود ہے، یعنی جس دن عہد لیا گیا تھا. یہ عہد زمین پر بعد میں لیا گیا، آسمانوں پر ارواح سے پہلے لیا گیا. اور جس روح نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا جتنا جلدی اقرار کیا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی درجات عطا کرتا چلا گیا. حتیٰ انبیاء کو بھی درجات اسی صدقے میں ملے، اسی سبب سے ملے. زمین پر اس عید کا نام میثاق ماخوذ ہے، یعنی وہ وعدہ کہ جو زمین پر اخذ کیا گیا، جو بندوں سے لیا گیا. اور یاد رکھیے گا کہ فقط ختمی مرتبت نہیں بلکہ ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی. یہ روایات میں آیا ہے کہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا تھا. 18 ذی الحجہ کے دن نار نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گلزار بن گئی تھی. آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنا وصی متعین کیا تھا. آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت حضرت شمعون کو ملی تھی. اور آج ہی کے دن حضرت سلیمان نے آصف بن برخیہ کو اپنی امت پر وزیر اور گواہ متعین فرمایا تھا. تو سب کچھ آج ہی کے دن ہے. روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مولا یا علی، پوچھا گیا مولا سے کہ کیا عید جمعہ، عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل، ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے کہ جو سب سے زیادہ عزت شرافت والی عید ہے. مولا سے پوچھا کہ مولا وہ کون سی عید ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن جس دن رسول اعظم نے امیر المومنین کا تعارف اپنے خلیفہ بلا فصل کے طور پر کروایا. آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور 18 ذی الحجہ کو یہ اعلان کیا گیا اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ روزے عید غدیر ہے. تو راوی نے پوچھا کہ مولا اس دن کیا عمل کریں، غدیر کے دن کیا عمل کریں؟ تو مولا نے سب سے پہلے فرمایا اس دن روزہ رکھو اور خدا کی عبادت کرو، محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرو اور ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجو. اللہم صلی یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ یہ فقط حضور نے مولا کائنات کو وصیت نہیں فرمائی تھی کہ اس دن آپ عید منائیں گے، بلکہ ہر پیغمبر نے اپنے وصی کو وصیت فرمائی تھی، ہر پیغمبر نے، کہ اس دن عید منائی جائے گی. ابن ابی نصر بزنطی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا غدیر کے دن کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ
ابھی آج تو شاید ہمارے لیے ظاہری طور پر ممکن نہ ہو پائے، لیکن کبھی انشاءاللہ مولا نصیب فرمائے۔ امام نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو روزے عید غدیر اپنے آپ کو نجف اشرف پہنچا دو، امیر المومنین کی زیارت کرو، اور فرمایا کہ ہر مومن مومنہ کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جتنا رمضان میں اور شب قدر میں اور عید الفطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس سے 2 برابر فقط غدیر کے دن ایک دن میں۔ دیکھیں رمضان میں یہ ہے کہ پہلی شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے گناہ گاروں کو، دوسری شب میں اس سے 2 برابر آزاد کرتا ہے، تیسری شب میں اس سے 2 برابر، یعنی یہ ڈبل ہوتا جاتا ہے۔ اور جو رمضان کی روایت میں کہ جو آخری شب ہوتی ہے، سب سے آخری شب، اس میں جتنا پورے رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آتش جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں، فقط آخری شب میں اتنا پھر سے آتش جہنم سے انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ شب قدر میں الگ آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، روزے عید الفطر الگ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ جتنا سب ملا کر ہے، یہ اس سے ڈبل ہے ایک دن غدیر کا، یہ امام نے فرمایا۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھیں قرآن میں جن راتوں کا ذکر ہے اس میں سب سے اہم ہے لیلۃ القدر، جس دن کا ذکر ہے اس میں الیوم اکملت لکم۔ بھائی شب قدر کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے، غدیر کی حقیقت مولا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اپنے حاجت مند مومن بھائی کو 1 درہم بطور صدقہ دینا دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ کہیں پر ہے کہ 100,000 یعنی 1,00,000 درہم دینے کے برابر ہے، کہیں پر 2,00,000 کا عدد بھی موجود ہے، یعنی 1 درہم آج کے دن صدقہ دینا یا کسی بھی مومن بھائی کے لیے آپ کوئی حاجت روائی کریں۔ اس سے ہم ایک لطیف استخراج یہ کرتے ہیں کہ جب 1 درہم صدقہ دینا 1,00,000 کے برابر یا 2,00,000 کے برابر ہے، تو آج ایک مرتبہ یا علی کہنا بھی 1,00,000 یا 2,00,000 کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔ یا علی، یہ سارے اعمال ہی ہیں آج کے۔ پھر فرمایا عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، اپنے مومن بھائی کے دل کو شاد کرو، کسی بھی طریقے سے مومن بھائی کے دل کو خوش کرو۔ فرمایا خدا کی قسم اگر لوگوں کو آج کے دن کی فضیلت کا علم ہو جاتا تو روزانہ فرشتے ان سے 10 بار مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے۔ بس اس دن کی تعظیم لازم ہے۔ پھر امام نے مزید پھر اس کے اعمال بیان فرمایا روزے کا۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا کہ غسل کرو کہ جو باعث خیر و برکت ہے، روزہ امیر المومنین کی زیارت کرو، کم از کم زیارت امین اللہ پڑھو، انشاءاللہ زیارت امین اللہ بعد میں پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز بجا لاؤ۔ اچھا یہ 2 رکعت نماز اس 2 رکعت نماز کے علاوہ ہے کہ جو ہم 10 مرتبہ انشاءاللہ اعمال میں بجا لائیں گے۔ یہ بھی آج کے دن کی 2 رکعت مختصر نماز ہے، یہ بڑی شارٹ نماز ہے اور بڑی اس کی تاثیر ہے۔ 2 رکعت نماز کے بعد سجدہ شکر میں جائیں، 100 مرتبہ کہیں شکرن شکرا، ٹھیک ہے؟ اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ اس دعا کو ہم شیئر بھی کریں گے اسکرین پر۔ روایت میں ہے کہ جو اس عمل کو بجا لائے وہ اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے کہ جو رسول اللہ کی خدمت میں غدیر کے دن پہنچا ہوا ہے۔ اور امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بالکل یہی وہ وقت ہے۔ امام نے فرمایا علی مولا علی مولا نبی والے خدا مولا علی مولا علی مولا تو بالکل یہ وہی وقت ہے، کیونکہ امام نے فرمایا کہ اس نماز کو زوال کے قریب بجا لاؤ، یعنی ظہر کے وقت کے قریب، اس لیے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ نے امیر المومنین کو مقام غدیر پر امامت و خلافت کے لیے منصوب فرمایا تھا، بالکل یہی وقت۔ اس لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے والا یہ 2 رکعت ایسا ہے کہ جو امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہو، بنص سے حدیث امام رضا علیہ السلام۔ اچھا دیکھیے بیعت تو ہوتی خدا کی ہے، ہاتھ علی کا ہے، بیعت خدا کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرے وہ ویسے کہ جیسے اللہ کی بیعت کر رہا ہے۔ تو جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت اللہ کی تھی، ہاتھ مصطفیٰ کا تھا۔ جس نے غدیر پر علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت اللہ کی تھی، ہاتھ مرتضیٰ کا تھا۔ جس نے کربلا میں حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، ہاتھ حسین کا تھا، بیعت اللہ کی تھی۔ جو ظہور کے بعد بیعت کرے گا بیعت اللہ کی ہوگی، ہاتھ مہدی کا ہوگا۔ اور جب کوئی ہاتھ اس وقت معصوم کا بظاہر سامنے موجود نہ ہو تو علم مبارک، یہ اشارہ ہے کہ تم حسین کی بیعت کر رہے ہو، حسین تک جو پہنچ رہے ہو وہ اللہ تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔
اچھا اس مختصر نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد، بس اتنی مختصر سی نماز، لیکن اتنا عظیم الشان اس کا اجر ہے۔ ہم اس نماز کو شروع کرتے ہیں۔ آپ جو آن لائن بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی، اور جو یہاں سامنے مومنین موجود ہیں، کہ فرادہ نماز ہوگی کیونکہ مستحب نماز ہے، جماعت تو نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے سورہ خود پڑھنے ہیں، الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد، یہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں نماز روزے عید غدیر کی نیت سے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اللہ اکبر، بحول اللہ وقوتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اللہ اکبر، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شکرا للہ 100 مرتبہ۔ شکرا للہ، 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 شکرا للہ۔ چونکہ یہ نماز اس وقت الحمدللہ ہم سب نے پڑھی ہے، لہذا امام کی حدیث کے مطابق غدیر کے دن رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا مبارک ہو آپ سب کو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
اب ایک دعا ہے جو آپ اپنے ایپس پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، ورنہ ہم اسکرین پر یہاں جو ہمارے ساتھ آن لائن ان کو شیئر کر رہے ہیں، جو اس نماز کے بعد کی ہے، وہ ہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد. یہاں سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے. میں آپ سب کی نیابت میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدک لا شریک لک وأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له لك كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله. خدا کی حمد و ثنا کے بعد محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود مل کے صلوات بھیجیں. محمد اور آل محمد. یا من ہوا کل یوم فی شان، اے وہ خدا جس کی ہر روز ایک نئی شان ہے. کما کان من شانک ان تفضلت علی بان جعلتنی من اہل اجابتک، تیری شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ تو نے مجھے اہل اجابت میں سے قرار دیا ہے، یعنی جب میں دعا کرتا ہوں تو دعا سنتا قبول کرتا ہے. واہل دینک واہل دعوتک ووفقتنی لذالک فی مبتدأ خلقی، اور مجھے صحیح راہ پر رکھا ابتدائی خلقت سے. تفضلا منك وكرما وجودا ثم اردفت الفضل فضلا والجود جودا، اس کے بعد تو اپنا فضل بڑھاتا ہی گیا، والکرم کرما، اور اپنا کرم ایک کے بعد ایک کرتا گیا، رأفتا منك ورحمة الى ان جددت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدك خلقي وكنت نسيا منسيا ناسيا ساهيا غافلا واتممت نعمتك بان ذكرتني ذلك ومننت به علی، یہاں تک کہ تو نے اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کی. وہدیتنی لا، اور اس کے ذریعے سے میری ہدایت کی. فلیکن من شانک یا الہی وسیدی ومولایا ان تتم لی ذلک ولا تسلبنیہ حتی تتوفانی علی ذلک. پروردگار یہ جو تو نے نعمت دے دی ہے، جب تک مجھے موت نہ آ جائے مجھ سے یہ واپس نہ لے لینا یہ نعمت. وانت عنی راض فانک احق المنعمین، تو بہترین نعمت عطا کرنے والا ہے. انت تم نعمتک علی. اللہم سمعنا واطعنا، خدا ہم نے تجھے سنا، تیری اطاعت کی. واجبنا داعیک بمنک، اور تیری دعوت پہ لبیک کہا. فلک الحمد غفرانک ربنا وإلیک المصیر. آمنا باللہ وحدہ لا شریک لہ وبرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدقنا واجبنا داعی اللہ واتبعنا الرسول فی مولات مولانا ومولا المؤمنین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری عبداللہ. وہ مولا علی علیہ السلام کہ جو عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. وہ آخری رسول ہے، اللہ کے رسول کے بھائی ہیں. والصدیق الاکبر، جو صدیق اکبر ہے. والحجت علی بریت، تیری مخلوقات پر تیری حجت ہے. والمؤید به نبیہ ودینہ الحق المبین. علم الدین اللہ وخازن العلم وعیبت غیب اللہ وموضع سر اللہ وامین اللہ علی خلق وشاہدہ فی بریت. اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإنا يا ربنا بمنك ولطفك أجبنا وداعيك واتبعنا الرسول وصدقنا مولى المؤمنين وكفرنا بالجبت والطاغوت. ہم نے مولا علی کی تصدیق کی اور جبت اور طاغوت کا انکار کر دیا. جبت اور طاغوت جنہوں نے مولا علی کے حق کو غصب کیا تھا، ہم نے اس سے انکار کر دیا. فَوَلِّنَا مَا تَوَلَّيْنَا وَحْشُرْنَا مَا أَئِمَّتِنَا، پروردگار ہمیں ہمارے ائمہ کے ساتھ محشور فرمانا. فَإِنَّا بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، ہم انہی پر ایمان رکھتے ہیں. موقنون، انہی پر یقین رکھتے ہیں. وَلَهُمْ مُسَلِّمُونَ، انہی کے سامنے تسلیم خم ہے. آمَنَّا بِسِرِّهِمْ وَعَلَانِيَتِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَحَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ. سبحان اللہ، ہم ان کے رازوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے شاہد پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے غائب پر ایمان رکھتے ہیں.
جو سامنے حیات ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو گزر گئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَرَضِينَا بِهِمْ أَئِمَّةً وَقَادَةً وَسَادَةً وَحَسْبُنَا بِهِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ دُونَ خَلْقِهِ لَا نَبْتَغِي بِهِمْ بَدَلًا وَلَا نَتَّخِذُ مِن دُونِهِمْ وَلِيًّا وَبَرَئْنَا إِلَى اللَّهِ مِن كُلِّ مَن نَصَبَ لَهُمْ حَرْبًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَكَفَرْنَا بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالْأَوْثَانِ الْأَرْبَعِ. ہم 4 بتوں کا انکار کرتے ہیں اس دعا میں، 4 بتوں کا جو زیارت عاشورہ میں بھی 4 تک اس طرح سے لعنت بھیجی گئی. ہم 4 بتوں کا انکار کرتے ہیں. واشیاءہم، ان کے ماننے والوں کا انکار کرتے ہیں. واتباعہم، ان کے پیروکاروں کا انکار کرتے ہیں. وکل من والاہم من الجن والانس، جن و انس میں جو ان سے موالات رکھتے ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. من اول الدہر الى آخر اللہم انا نشہدک انا ندین بما دان به محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وقلنا ما قالوا وديننا ما دانوا به ما قالوا به قلنا وما دانوا به ديننا. جو آل محمد کہتے ہیں ہم وہی کہتے ہیں، جو ان کا دین ہے اسی دین پر چلتے ہیں. وما انکروا انکرنا وما والوا والینا ومن عادوا عادینا ومن لعنوا لعنا. جن پر وہ لعنت کرتے ہیں ہم بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. ومن تبرؤوا منه تبرعنا منه، جن پر وہ تبرع کرتے ہیں ہم بھی ان سے تبرع کرتے ہیں. ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا وموالينا صلوات الله عليهم. اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبناه واجعله مستقرا ثابتا عندنا ولا تجعله مستعارا وأحينا ما أحييتنا عليه وأمتنا إذا أمتنا عليه آل محمد أئمتنا فبهم نأتم وإياهم نوالي وعدوهم عدو الله نعادي واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين فإنا بذلك راضون يا أرحم الراحمين. اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ دوبارہ سجدے میں جائیں 100 مرتبہ الحمدللہ اور دوبارہ 100 مرتبہ شکر للہ، اور پھر یہ عمل مکمل ہو جائے گا. الحمدللہ 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 الحمدللہ. شکر للہ 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 للہ شکر 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 للہ. نعرہ صلوات. ایک نماز اور ہے کہ جو زوال سے قبل
انجام دی جائے گی 2 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورۃ القدر ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ وہو العلی العظیم تک کافی ہے اس میں پڑھنا، اور اس کا اجر امام علیہ السلام نے فرمایا 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا اجر۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیجیے گا محمد۔ یہ تو ہے ہی اجر، اس میں ساتھ میں یہ تو مشہور بات ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر فرمایا اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ یعنی اگر اسے کوئی زندگی میں کوئی شے چاہیے، کوئی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سختی نہیں کرے گا، آسانی کے ساتھ اسے پورا فرما دے گا۔ آپ اس نیت سے بھی اس نماز کو انجام دیں، اور جو آن لائن مومنین ہیں ان کے سامنے اسکرین پر بھی شیئر ہو رہا ہے کہ جی سورہ الحمد 1 مرتبہ، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورۃ القدر، دونوں رکعتوں میں۔ آئیے بسم اللہ۔ جی نماز روز عید غدیر قربتاً اللہ، اور یہ بھی فرادہ کی نیت سے نماز پڑھنی، یعنی سورہ آپ نے ساتھ پڑھنے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرہ مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد جی بتاؤں آپ کو میں کیا مجھ میں کیا غدیری ہے میری باتیں غدیری ہیں میرا لہجہ غدیری ہے ارے مفتی بھلا میں تجھ کو کیسے مان لوں وائز تیرا ملا ثقیفائی میرا مولا غدیری مقصر اور مولائی میں نے فرق ڈھونڈا ہے کوئی اتنا غدیری ہے کوئی اتنا غدیری ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو غدیری ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہماری نسلوں میں ہم سے بڑھ کر یہ ولایت جاری ہو ساری رہے انشاءاللہ ایک دعا ہے جو ویسے 100 ٹائمز ریپیٹ کرنے والی ہم اسے ایک مرتبہ تبرکن پڑھیں گے اس لیے کہ بالکل اس میں کمال دین اور اتمام نعمت کا ذکر ہے مولا علی کی ولایت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دین حمد اس خدا کی جس نے اپنا دین مکمل کر دیا وتمام نعمتیں تمام کر دی کس کے ذریعے بے ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ بھی ریکمینڈڈ ہے کہ ایک دوسرے کو جب مبارکباد دے تو اس طرح سے دے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام اللہم صلی علی یہ بھی ریکمینڈڈ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم حمد اس خدا کی جس نے اس دن کے ذریعے سے ہمیں آنر کیا وجعلنا من الموفین بعہدہ الینا اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا جنہوں نے اس کے عہد کو پورا کیا ومیثاقہ الذی وواثقنا بہ من ولایۃ ولاۃ امرہ والقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاحدین والمکذبین بیوم الدین اب ایک گریٹنگ ہے جو کہ غدیر کے دن ایک دوسرے سے غدیری بھائی بنتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اگر غدیری بھائی اگر بننا چاہتے ہیں تو یاد ہے ماشاءاللہ شکریہ میں اللہ کی خاطر آپ کا بھائی بن رہا ہوں یہ بھائی وہ ممبئی والا بھائی نہیں ہے یہ غدیر والا بھائی ہے دونوں میں فرق ہے اور میں مصافحہ کر رہا ہوں آپ سے اللہ کی خاطر ہاتھ ملا رہا ہوں آپ سے اللہ کی خاطر اور میں عہد کرتا ہوں اللہ اور ملائکہ کو گواہ بنا کر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر انبیاء اور معصومین علیہ السلام پر کہ میں عہد یہ کرتا ہوں کہ اگر میں اہل جنت میں سے اور اہل شفاعت میں سے ہوا اور مجھے یہ اذن ملا کہ میں جنت میں داخل ہوں تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو ساتھ لے کر نہ جاؤں یہ ہم اپنے مومن بھائی سے عہد کرتے ہیں اور سامنے سے پھر جو مومن بھائی ہے وہ پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ قبل تو یہ بھی وہ والا قبل تو نہیں جو آپ کو یاد آ رہا ہے اس قبل تو پر ہو سکتا ہے کچھ کو ریگریٹ ہو لیکن اس قبل تو پر کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ قبل تو یعنی میں اسے قبول کرتا ہوں اور اس طرح سے بھی پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کیونکہ اخوت کے یعنی جب آپ کسی سے بھائی ہو رہے ہیں تو اس کے صلہ رحمی کے حقوق ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے سارے جو حقوق تھے وہ آپ سے ساقط کر دیے آپ کو وہ حقوق ادا کرنا آپ پر لازم نہیں ہے سوائے 3 حق کے ما خلا شفاع ایک تو آپ میری شفاعت کریں گے
والدعا مجھے دعا میں یاد رکھیں گے، والزیارہ اور مجھ سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویسے تو پوری حیدرآبادی کمیونٹی ایک دوسرے کے لیے بھائی ہی ہے، لیکن یہ کہ غدیری بھائی بھی انشاءاللہ ہم ہر سال ہی بنتے ہیں اور اس سال بھی۔ چلیں ساتھ پڑھیے گا یہ، آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآحدت اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وانبیاءہ والائمۃ المعصومین علیہم السلام علی انی ان کنت من اہل الجنہ والشفاعہ وأذن لی بأن ادخل الجنہ لا ادخلها الا وانت معی قبلت اسقطت عنك جميع حقوق الاخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزیارہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ لوگ جو آہستہ پڑھ رہے تھے وہ کسی شک میں ڈاؤٹ میں تھے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نیت ہونی چاہیے۔ نام علی مل کر لیتے ہیں توسل کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ ماشاءاللہ، اپنے آپ کو غدیر میں محسوس کرتے ہوئے یا وجیہا اشفع لنا۔ آخری مرتبہ ظہور امام کی نیت سے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرش والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا جہاں ذکر ہو تو حدیث میں آیا ہے، غدیر کے علاوہ بھی ذکر ہو تو اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، اور وہ سماعتیں کہ جو مولا کا ذکر سنیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو کانوں سے انجام دیے ہوں۔ اگر کوئی مولا علی کی فضیلت کو تحریر کرے تو حدیث میں آیا ہے کہ جب تک وہ تحریر رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف رکھے گا کہ جو ہاتھوں سے انجام دے دیے تھے۔ البتہ اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی گناہ نہ کرے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد وہ خود اس حدیث کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ خود بخود ایک اصول فقہ کی بحث ہے اور اس میں ایک تفصیل ہے کہ اگر کوئی عمدن اس حدیث ہی پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرے تو یہ حدیث اسے شامل نہیں کرتی پھر۔ لیکن بہرحال وہ کہ جو خواہشات نفس کی وجہ سے عمدن سہون کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرماتا ہے۔ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرے مولا نے فرمایا کہ جب میرا نام عرش پر لکھا گیا تب عرش کو قرار آیا۔ وعلی السماوات فقامت، میرا نام آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا۔
وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچھتی چلی گئی. وعلی الریح فزرت، میرا نام ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئیں. وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب نہروں پر لکھا گیا، وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں جاری ہونے لگیں. وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگے. وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تب بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم، ایسے ہی کوئی دن تھا کہ جب اللہ کے نبی نے یعنی شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا تھا. میرے مولا کہتے ہیں وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا ہوگی. میں سوچتا ہوں اور اس میں فرط مسرت سے جھوم اٹھتا ہوں وجد میں کہ جب حضور نے علی بن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا 1.25 لاکھ کے مجمع میں، جو صحابی بھی تھے جو حاجی بھی تھے، اور ان کے سامنے غدیر کے میدان میں جب علی کی مولائیت کا اعلان کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ علی کے جو پہلے ہی علی تھا وہ اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. وہ علی جو پہلے ہی بلند تھا وہ اور کتنا بلند ہو گیا نبی کے ہاتھوں پر پہنچ کر. ماشاءاللہ یہاں مجھے مومنین نظر آ رہے ہیں کہ جو کاروانوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، سفر زیارت، سفر حج، 60-70 لوگوں کا کاروان ہو تو اسے ایک ساتھ چلانا اور ایک ساتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں 1.25 لاکھ کا کاروان ہو تو اس کاروان کو روکنا ہے تاکہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جا سکے. تو پھر اس کاروان کو روکنے کے لیے کوئی بریک بھی تو ہوگا، اس کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ بھی تو ہوگا. وہ طریقہ کیا تھا؟ حضور نے سلمان سے کہا جا جا کر اعلان کرتے رہو حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، آ جاؤ خیر یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. حیا علی خیر العمل کے فقرے کے ذریعے سے غدیر کے کاروان کو روکا گیا کہ جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں. اس عمل میں ایک رمزیت بھی تھی، جو آگے چلے گئے ہیں غلو نہ کرو، پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہو مقصر نہ بنو، آگے آ جاؤ. علی نہ رب ہے نہ علی عام بندہ ہے، علی مولا ہے، حد وسط پر آ جاؤ. اور یہاں روک کر علی کی مولائیت کا اعلان کیا. اور یہی وہ دن تھا کہ جب حیا علی خیر العمل کو اذان میں شامل کیا گیا. حضور نے بلال سے کہا کہ اب جب اذان دو تو حیا علی خیر العمل کہو، تاکہ جب حیا علی خیر العمل کہو گے تو لوگوں کو علی کی ولایت یاد آتی رہے. اب سمجھ میں آیا بدعتیوں نے اسے اذان سے کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ اس فقرے سے علی کی ولایت یاد آتی تھی. حیا علی خیر العمل کو اذان میں شامل کیا گیا اور حیا علی خیر العمل کے ذریعے سے قافلے کو روکا گیا. حضور نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس طویل خطبے کا اپنا بائفرکیشن ہے کہ تقریباً 110 جملے خدائی حمد و ثنا پر ارشاد فرمائے. اب 110 کا عدد جسے نہیں معلوم تو اسے تو اس محفل میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. تو 110 جملے ارشاد فرمائے اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر الگ سے 50 جملے ارشاد فرمائے. حضرت حجت کی حکومت پر 20 جملے ارشاد فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا نام مہدی 4 مرتبہ حضور نے اس خطبے میں لیا. 50 سے زیادہ آیتیں غدیر سے متعلق اور مولا علی علیہ السلام سے متعلق نازل ہوئی. سبحان اللہ، یہ ایک عجب اہتمام تھا. آپ مجھے کوئی ایک حکم شرعی بتلا دیجئے جو حضور نے مجمع جمع کر کے پہنچایا ہو. بھئی نماز نازل ہوئی، حضور نے جو جو ملتا گیا اسے بتلاتے گئے. کوئی خطبہ نہیں دیا مجمع جمع کر کے. روزے کا حکم آیا، کوئی مجمع جمع کر کے خطبہ نہیں دیا. جیسے جیسے جو جو ملتا گیا حکم پہنچاتے گئے حضور اور آگے آگے وہ پہنچتا گیا. فقط ایک علی کی ولایت ہے. بلکہ میں ایک جملہ آپ سے عرض کر دوں، صدر اسلام کے سارے مجموعوں کا تعلق ہی علی سے، چاہے وہ دعوت الشیرہ کا مجمع ہو، چاہے وہ خندق کے موقع پر حضور نے جمع کر کے سب کو پوچھا ہو کہ قوم ہے کہ جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. ہاں ایکم لہذا القلب کون ہے؟ یہ حضور کا جملہ تھا کہ جو میں نے آپ سے پیش کر دیا. اور چاہے وہ غدیر کا مجمع ہو، تو مجمع جمع کر کے فضائل علی کو بیان کرنا یہ سنت نبی ہے. اور مجمع میں جمع ہو کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. جو علی کے فضائل کو نہ مانے اور مجمع میں اس سے انکار کر دے وہ سنت نبی کا بھی منکر ہے، سنت صحابہ کا بھی منکر ہے. تو حضور نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا
اور اس خطبے کے لیے خاص ممبر سجایا. میں تو تبرکاً آپ کی خدمت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے. باقی یہ کہ خاص انداز سے اس ممبر کو بنوایا گیا. پالان شتر کا ممبر تھا کہ حضور کے پاس لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے کہ ممبر بناؤ تو یہاں کیسے ممبر بنائے؟ تو حضور نے کہا کہ یہاں تختوں کو رکھو ایک کے بعد اوپر اور شتر کے اوپر پالان شتر کا اس طرح سے خاص ایک ممبر بناؤ اور اس انداز سے خاص ایک ممبر بنایا گیا. آپ غور فرما رہے ہیں. غدیر ہے 18 ذی الحج اور اس کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے 2 مہینے بعد 28 صفر یا تقریباً 12 ربیع الاول جو تاریخیں مسلمانوں میں مشہور ہیں. تو 2 سے 3 مہینے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. تو جو 3 مہینے پہلے ممبر نہیں بنا سکتے تھے حضور کے بغیر وہ صاحب ممبر بنانے چلے تھے حضور کے بعد. یہ جملہ پہنچا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بس بات ختم ہو گئی. اور حضور نے اس کے بعد امیر المومنین کو اپنے شانوں پر بلند کر کے بار بار فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. بعض تاریخوں میں اس طرح سے ہے کہ 4 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. دونوں تعبیر موجود ہیں. لہذا جب کسی مولائی سے پوچھ لیا کسی نے کہ آپ کے خلفائے راشدین کون سے ہیں تو اس نے کہا علی 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 علی. اچھا اب یہ بات سن لیجئے گا کہ جو ایک اور حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں شاید کسی لائق ہو کہ غدیر کے سلسلے میں جو پرومیننٹ آیتیں ہیں وہ 3 ہیں. 3 پرومیننٹ آیتیں، اس میں سے 2 تو سبھی کو یاد ہیں اور تیسری بھی اس کا اشارہ موجود ہے سب کے ذہن میں. 2 آیتیں سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 67 ایک ہے اور ایک آیت نمبر 3 ہے. پھر ایک آیت ہے جو سورہ معارج کی ابتدائی آیت ہے. یہ 3 آیتیں سن لیجیے، اس میں خاص ایک پیغام ہے. ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے. میرے ساتھ آیت پڑھیں گے جنہیں یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ کافر کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. جو علی کے مقابلے پر آیا ہے اسے اللہ نے 3 آیتوں میں کیا کہا ہے ذرا سوچ لیجیے گا. یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں کر رہا یہاں پر، میں قرآن سنا رہا ہوں. آپ قرآن سنانے سے بھی اگر کوئی فرقہ واریت کو محسوس کرے تو قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے اپنا فرقہ ٹھیک کرنا چاہیے. قرآن کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے اپنا فرقہ ٹھیک کرنا چاہیے جو قرآن کے مقابلے پر آ رہا ہے. اے رسول، اس میں ہزاروں نکات ہیں، آپ علماء سے ذاکرین سے سنتے بھی رہتے ہیں. اے رسول پہنچا دیجئے جو اس پیغام کو جو آپ پر پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. ما انزل الیک من ربک. غدیر جو ہے وہ ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اظہار ولایت کا نام ہے. غدیر کے دن ولایت کو ایجاد نہیں ہوئی پہلی دفعہ، غدیر کے دن ولایت کا اظہار ہو رہا ہے. یہ ما انزل الیک من ربک میں پہلے ہی سے موجود ہے، جو سورہ نجم میں بھی اشارہ فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیے گا کہ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، کہ جب اے رسول نہ کبھی آپ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، جب بھی آپ کلام کرتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے مسلسل آپ پر نازل ہوتی ہے. علمہ شدید القوى، جو ایک شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم دی ہے. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. ثم دنا فتدلى، اور معراج کا واقعہ ہے کہ آپ قریب ہوئے اور جھکے. فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی. یہ آیت ہے. آیت یہاں وحی ڈسکلوز نہیں ہوئی کہ کیا وحی ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. ما اوحى، بس کچھ بھی وحی کی. یہ آپ انداز آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ پروردگار اتنی تفصیل بتلانے کے بعد جو اہم ترین بات ہے آخر میں کہ وہی ہے کیا، وہ یہاں ڈسکلوز نہیں ہو رہی. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو پہنچا دی گئی ہے ابھی مصلحت میں نہیں ہے کہ فوراً اعلان کیا جائے، جب وقت آئے گا. مثال کے طور پر بھائی فرض کیجئے کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں پہنچا تو مجھ سے میرے بھائی مہدی موسوی صاحب نے، علی حسین بھائی نے، کسی نے مجھ سے ایک بات کہی. تو ایک بچہ آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا بیٹا جو بھی کہہ رہے تھے. ابھی ڈسکلوز کرنا وہ مصلحت میں نہیں ہے. اس کے بعد جب میں نے گفتگو شروع کی تو انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا وہ بتلا دیجئے جو آپ کو پہلے بتلایا تھا. اب اس سے آپ سے بڑھ کے کون سمجھے گا ان آیتوں کو. یہ امام نے فرمایا، امام صادق نے فاوحى الى عبده ما اوحى، وہ جو نے اپنے بندے کی طرف وحی کی تھی، پس ایک وحی کی تھی. یہ نزلت فی ولایت علی ابن ابی طالب، وہاں اللہ نے علی کی ولایت کی وحی کی تھی معراج پر.
ڈسکلوز ہوئی ہے غدیر میں. تو ویسے تو حضور بیان فرماتے رہے تھے زوائد الاشراء میں بھی وصایت کا لفظ بھی ہے, وزارت کا لفظ بھی ہے, خلافت کا لفظ بھی ہے. تو وہ حضور جہاں جہاں مجمع ملتا تھا پہنچاتے رہتے تھے اس بات کو. بلکہ ایک حدیث ہے کلما جانی جبرائیل, جب بھی جبرائیل میرے پاس آئے کسی بھی حکم کو لے کر, الا واوصانی بولایت علی و محبت الحسین, جب بھی جبرائیل آئے ہر وحی میں جبرائیل نے کوئی بھی حکم پہنچایا ہو لیکن ساتھ میں پہنچایا علی کی ولایت کو, حسین کی محبت کو. یا علی, یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, فقط کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے یہاں پر. حضور نے فرمایا الا بولایت علی اوصانی, کہ بے ولایت علی و محبت الحسین, وصیت کی اللہ نے مجھے جبریل کے ذریعے سے علی کی ولایت کی, حسین کی محبت کی. تو بہرحال غدیر میں ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ تھا کہ جو سب کے سامنے تھا, اور وہ اناؤنسمنٹ حضور نے خاص اہتمام سے کروایا کہ کوئی بھولنے نہ پائے. اس کے لیے بہت سارے اہتمام رکھے حضور نے, آپ جانتے ہیں بہت سارے اہتمام رکھے حضور نے. دیکھیں حاجی جب حج کر لیتے ہیں نا تو وہ خانہ کعبہ کا چکر کم لگاتا ہے, ٹریول ایجنٹ کا چکر زیادہ لگاتا ہے. حج پورا ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اسے وہاں کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا, وہاں تو سارے حاجی ہوتے ہیں. تو وہ ٹریول ایجنٹ کے پاس زیادہ جاتا ہے کہ بھئی فلائٹ میری جلدی کر دو, جلدی میں پہنچ جاؤں. تو جب حج سے نکلے ہیں بعد میں, تو جہاں اب راستے سب الگ ہو رہے ہیں اور سب نے جلدی جلدی جانا ہے اپنے اپنے شہروں پر, یمن کا راستہ, طائف کا راستہ, شام کا راستہ, مدینے کا راستہ, اور وہاں حضور نے روک لیا اور 3 دن تک روک کے رکھا, اور 3 دن تک علی کی بیعت ہوتی رہی. حتیٰ وہ مستورات کے جو مولا علی علیہ السلام اس کاروان میں ساتھ میں تھی, انہوں نے بھی اس طرح سے بیعت کی کہ حضور نے ایک پانی کا اہتمام فرمایا کہ علی بن ابی طالب اپنے ہاتھ کو اس پانی پر رکھیں, اور پھر مستورات اس پانی میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر علی بن ابی طالب کی بیعت کریں. یہ خاص ایک حجاب کا بھی اہتمام تھا, اور ساتھ میں لیکن یہ کہ مستورات بھی علی کی ولایت میں پیچھے نہ رہیں اور اس بیعت کو انجام دیں. لہذا بڑے بڑوں نے آ کر کہا کہ وخن وخن لک ابن ابی طالب, آپ کو مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. باقی کچھ عورت سے ثابت نہ ہو, ابو طالب کی فضیلت یہاں ثابت ہوتی ہے. بھائی مبارکباد کا موقع تھا تو باپ کے نام سے یاد کیا یہاں پر. اگر کسی کے شجرے میں کوئی نقص ہو تو خوشی کے موقع پر اس کا لفظ کہہ کے مبارکباد نہیں دی جاتی. یہاں وہ کہنے والا بھی جانتا ہے کہ علی کو ناز ہے اپنے بابا علی ابن ابی طالب پر, ابو طالب پر ناز ہے, لہٰذا بخن بخن لک ابن ابی طالب. بھائی مولا کے 22 معنی میں مانتا ہوں, بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے نا, بخن کے تو زیادہ مطلب نہیں ہے. تو فرمایا کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. تو بہت سے بڑوں نے مبارکباد دی. 3 دن تک قافلہ رکا رہا, اور 3 دن بعد جب یہ پہنچا تو حضور نے گویا اس وقت کی لیٹسٹ سچویشن کو, یعنی ٹیکنیک کو یوز کیا. کوئی واٹس ایپ نہیں ہے, کوئی ٹویٹر نہیں ہے, کوئی فیس بک نہیں ہے کہ آپ نے کلک کیا تو سب تک پہنچ جائے. اب لوگوں کے پاس وہاں ڈیٹس باقاعدہ نہیں ہوتی تھی. ٹریول ایجنٹس جیسے آج ہوتے ہیں, آج آپ کی فلائٹ ہے, آپ نے کہا بھائی کتنے بجے فلائٹ لینڈ کرے گی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اتنے دن کا سفر ہے, اتنے دن کا حج ہے, جب وہاں سے واپس پلٹیں گے تو اس دن یہاں پہنچ جائیں گے. اس طرح سے ان کا حساب کتاب ہوتا تھا. اور حضور کے ساتھ حج کرنے گئے, 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, تو یہ گویا پورا شہر منتظر تھا. ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی, اطراف میں سے, قریب میں سے, گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی حج پر گیا ہوا ہے. تو جو لوگ رہ گئے وہ منتظر ہیں کہ بھائی حضور کے ساتھ حج کر کے یہ واپس آ رہے ہیں, تو وہ شہر سے باہر کوئی انتظار کر رہے ہیں. اگر شہر سے باہر انتظار نہیں بھی کر رہے تو گویا اپنے اپنے گھروں میں خاص انتظار کر رہے ہیں, بار بار آ کے دیکھتے ہیں راستوں پر کہ بھائی وہ قافلہ واپس آ گیا, قافلہ واپس آ گیا, قافلہ واپس آ گیا. اور حضور نے 3 دن تک روک کے رکھا, اور ہر ایک 3 دن لیٹ پہنچا. پھر تو سوال تو پہلے یہی تھا کہ بھائی 3 دن آپ کیوں لیٹ آئے, تو ہر ایک کا جواب کیا تھا؟ ہر ایک کا جواب کیا تھا؟ بھائی حضور نے علی کی ولایت پر بیعت کے لیے روک لیا تھا. یہ حضور نے ایسا اہتمام کیا کہ گھر گھر علی 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 پہنچا دیا خود بخود. یہ محبت یا علی, یہ ان بچوں کا یہاں نعرہ لگانا حضور کے خطبہ غدیر کے اس حکم پر عمل کرنا ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ شاہد الغائب, جو یہاں حاضر ہے وہ پہنچا دے اس تک جو حاضر نہیں ہے. والوالد الولد, اور باپ پہنچا دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو. یہ حضور نے خطبہ غدیر میں فرمایا کہ پہنچاؤ. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائے اپنے بچوں کو اعلان ولایت علی. تو ماشاءاللہ اسی خاطر یہاں پر موجود ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. تو
یا ایھا رسول، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ 3 آیتیں غدیر کے سلسلے میں. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کی جانب سے، ہماری جانب سے پہلے ہی آپ پر نازل ہو چکا ہے. بلغ، تبلیغ کا لفظ استعمال کیا. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تبلیغ وہی ہے کہ جس میں علی کی ولایت ہو. آپ پورے قرآن میں تبلیغ کا لفظ مولا علی کی ولایت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں دیکھیں گے. یہ جو نا کہ تبلیغی مجلس ہو، تبلیغی مجلس وہ ہے کہ جس میں مولا علی کی ولایت ہو. قرآن کے مطابق تبلیغی مجلس وہی ہے. اب اپنی مرضی سے کوئی کسی کو تبلیغی مجلس بنا دے. یا ایھا رسول بلغ، تبلیغی مجلس وہ ہے کہ جس میں مولا علی کی ولایت ہے. ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل، اور آپ نے یہ نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی یہ اتنا اہم ترین کام ہے کہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت ہی انجام نہیں دی. تو اگر مولا علی کی ولایت پڑھنے پر یہ کہا جائے کہ کوئی کام کی بات کیجیے، اب اس سے والا کام کی بات ہے نہیں کوئی. اس سے زیادہ کام کی بات کوئی ہے ہی نہیں. مولا علی کی ولایت سے زیادہ کام کی بات کوئی ہے ہی نہیں کہ اگر رسول اللہ بھی نہ پہنچا تو ان کی رسالت بھی بیکار ہو جائے. میں تکلفات نہیں ہے یہاں پر، فارمیلٹیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا اسٹرکٹ، رسول اللہ سے ڈائریکٹ اتنا اسٹرکٹ بات مجھے بتلائیے کبھی کی ہو. آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پہ ایک عام انسان سے ایسی بات نہیں کرتے یوزولی. ایک شخص ہے کہ فرض کیا آپ کا دوست ہے 10 15 20 سال تک، اگر حضور کے تبلیغ کے عرصے کو دیکھیں تو 23 ایئرس، اتنے عرصے. اچھا جو کچھ آپ نے اس سے فیور مانگی، اس نے ہمیشہ آپ کے لیے فیور کیا، ہمیشہ آپ کے لیے کھڑا رہا، ہمیشہ آپ کے لیے اہتمام کیا. اور آخر میں آپ یہ کہیں کہ دیکھو میں یہ کام تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے یہ نہیں کیا، میں تم کو کچھ بھی نہیں کیا تم نے. جناب یہ نہ کریں آپ، یہ تو یعنی یہ نہ، آپ اسے کہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا تم نے اگر یہ نہیں کیا. سبحان اللہ. فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ در سنے. جی حضور کے بارے میں تو تصور ہی نہیں تھا نا کہ اللہ پہنچائے گا حکم کو تو حضور آگے نہیں پہنچائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کبھی؟ اللہ اتنی سیریسنس کو دکھا رہا ہے تاکہ سارے مسلمان سمجھ جائیں کہ میں اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہوں یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یعنی تم بھی سمجھ لو کہ یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. ہم جیسا بھی سمجھ جائے یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. آپ جیسا بھی سمجھ جائے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. تو بہرحال یہ حضور کے لیے اہتمام کیا کہ یہ نہ پہنچا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کا ترجمہ مجھ سے یوں بھی سن لیجئے گا کہ اللہ کافروں کو علی کی ہدایت نہیں کیا کرتا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں کرتا قوم کافرین کو. کس چیز کی ہدایت؟ یہ جو حکم نازل ہوا ہے اس کی ہدایت اللہ کافروں کو نہیں کرے گا. لفظ کافر آپ کے ذہن میں ہے؟ میرا لفظ نہیں، قرآن کا لفظ ہے. ایک دوسری آیت جو سب کو یاد ہے، جو اس اعلان کے بعد نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سب کو یاد ہے. اس سے پہلے کی آیت تو وہی ہے لیکن اس سے پہلے کا حصہ وہ کم لوگ جانتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے ہے بالکل اس سے ملتا جلتا جملہ، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کا دن وہ ہے کہ کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. کافر مایوس ہو گئے اس لیے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ محمد تو چلے جائیں گے، اس کے بعد یہ کہ ہم دین کو ختم ہو جائے گا. دین پہ کون ہے ان کے دین کا نام لینے والا؟ کون ان کے دین کو بچانے والا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، آج کے دن جب آپ نے علی کی مولایت کا اعلان کیا کافر مایوس ہو گئے. اب نہیں، اس لیے کہ اب محمد جیسا ایک موجود ہے. محمد جیسا ایک موجود ہے کہ جو دین کو بچائے گا. کافر مایوس ہو گئے، انہوں نے بعد میں مصائب ڈھائے لیکن دین نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ علی اور اولاد علی موجود ہے. فلا تخشوہم، اب ان سے کوئی خوف نہ کیجیے گا، واخشونی، صرف اللہ سے ڈرتے رہیے. پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، بات ختم ہو گئی. یہاں اللہ نے کہا کہ جو مایوس ہوا اس دن وہ کافر تھا، مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. تیسری آیت کہ سأل سائل بعذاب واقع، یہ اعلان ہو گیا. اس کے بعد حارث بن نعمان فہری آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے یہ خود سے پہنچایا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ حضور نے کہا کہ میں اپنی جانب سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ کا حکم ہے. کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جائیں، مزاج سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو، مسلط کر کے جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد نہیں مانا، کیوں؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام نہ مانے؟ میں کہہ رہا ہوں حضور کے سامنے نہیں مان رہے تھے، حضور کی بات چھوڑ دی، سامنے اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ آپ کی جانب سے ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا. آپ
نے کہا ہے اگر اللہ کی جانب سے تو اسی وقت مجھ پر عذاب نازل ہو. اور ابھی کہہ کے باہر نکلا. قرآن میں آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہو کر رہا. للکافرین لیس لہ دافع, تو کافروں کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. 3 آیتیں غدیر سے متعلق, ایک طرف مولا علی کی ولایت کا اعلان اور ساتھ میں جو سامنے مقابل پہ گروپ ہے اس کو اللہ نے تینوں آیتوں میں کفر سے تشبیہ دی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کا مطلب یہ کہ اب کیا جو یوزولی ایک حکم شرعی ہے اس کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. جو اللہ کی ربوبیت کو مان لے, اور کیجیے گا, جو مصطفیٰ کی نبوت کو مان لے, قیامت کو مان لے, وہ یقیناً حکم ظاہر میں اسلام میں اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں. ظاہر ہے یعنی پاک بھی ہیں, ان کے ہاتھ کا کھانا بھی صحیح ہے, اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہوں گے, یہ سب معاملات ہیں. حکم حقیقی میں میدان محشر میں کیا حکم ہے وہ ان آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے. بس بات واضح. اب کسی کو تعجب ہو رہا ہے کہ مولا علی کی ولایت کو نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ کیا حکم کفر میں شمار کرے گا میدان قیامت میں؟ جس تک حجت تمام ہوئی ہے, جس پر حجت تمام نہیں ہوئی اس کی میں بات نہیں کر رہا, جس پر حجت تمام ہوئی ہے اور نہ مانا اس نے, کافر سے بڑھ کے شمار کرے گا. میں آپ کو حدیث سنا دوں. حضور نے فرمایا ہے کہ ان النار لا اشد, کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ زیادہ شدید ہے منکر لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں اس پر کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت سے منکر ہوگا. یہ حدیث ہے. پھر آگے فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب, اگر سب کے سب انسان علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے, لما خلق اللہ النار, تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا, جہنم نہ خلق ہوتی. اگر سب علی ابن ابی طالب کی محبت پر اور ولایت پر جمع ہو جاتے جہنم خلق نہ ہوتی بنص سے حدیث رسول. دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی, ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی, کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے, دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, ضرورت ہی نہ ہوتی. بہرحال مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر جو آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ پر مولا علی علیہ السلام کی اتھارٹی کو قبول کر لیا ہے. ولایت کا مطلب علی ولی اللہ, علی از اتھارٹی آف گاڈ. ان کی ولایت کا مطلب ہے کہ میری ہر شے پر ان کی اتھارٹی ہے, ہر شے پر. سبحان اللہ. چاہے آپ گفتگو کیجئے تو ان کی اتھارٹی ہے, کہ ہمیں کیا کہنا ہے ان کی ولایت ہے. تو ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر عمل اس پر مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے, وہ اتھارٹی ہے. اب بولیں گے تو علی کی ولایت کے تحت, دیکھیں گے تو علی کی ولایت کے تحت, سنیں گے کوئی بات علی کی ولایت کے تحت. اگر وہ, کیونکہ حدیث میں آیا ایک خاص فعل حرام کے لیے ایک امام نے, میں چونکہ امام نے لفظ کہا ہے تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, امام نے فرمایا کہ نعوذ باللہ من ذالک, جو فعل حرام کرتے زنا کر رہا ہو وہ ہماری ولایت سے نکل جاتا ہے. یہ کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہ اگر تم ہماری ولایت میں ہوتے تو یہ کام نہ کرتے, اگر ہماری اتھارٹی میں ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. اور پھر امام نے فرمایا کہ بعض احادیث میں یہ کہ وہ ہماری ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. شیطان کی بھی ایک ولایت ہے. آیت الکرسی میں جو 3 آیت اس میں جو آخری آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. کچھ لوگوں کے ولی طاغوت ہیں, شیطان ہے, کچھ کا ولی اللہ ہے. جس کا ولی اللہ ہے وہ مولا علی کی ولایت میں, اپنے ہر عمل میں مولا علی کی ولایت میں. بات واضح ہوگی انشاءاللہ. تو جیسے علی ابن ابی طالب تھے, ان کی نگاہیں اپنی نگاہیں نہیں ہیں, عین اللہ ہے. ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہیں, ید اللہ ہے. علی کی زبان اپنی زبان نہیں, لسان اللہ ہے. علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے. سبحان اللہ. تو جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ ان کا نفس انہوں نے بیچ دیا, اللہ کی مرضی کو خرید لیا. ہم ہیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت میں, اور مولا علیہ السلام کی ولایت کا مطلب ہے کہ ہمارے تعلقات علی کی ولایت کے تحت ہونے چاہیے. آپ نے کس سے کیسا تعلق رکھنا ہے وہ مولا علی کی ولایت کے تحت ہونا چاہیے. بات واضح ہے. حتیٰ اگر کوئی سادات کرام کا بڑا احترام ہے, اور چونکہ وہ مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل مطہر سے, اس خاطر ان کا احترام ہے, اور بہت زیادہ احادیث آئی ہیں ان کے احترام کے تحت. لیکن سید ہونے سے بھی بڑھ کر ایک اور بھی فضیلت ہے. تو فضیلت جانتے کیا ہے؟
خود امام صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے، وہ امام نے وہ فرمائی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا اس وقت جو سید ہیں وہ بھی محترم ہے، میں نے عرض کیا، لیکن وہ تو 1400 سال بعد میں نسل سے ہے نا۔ امام صادق علیہ السلام تو ڈائریکٹ خون علی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو یہ کہنا بے انصافی ہوگی کہ ہم کہیں کہ سید ہے، سید نہیں ہے، نہیں نا، ان کی نسل سے جو ہو وہ سید ہے نا، وہ تو سید کی جد ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، علی کی نسل سے ہونا اس سے زیادہ محبوب مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ کیا بات ہے، یہ امام نے فرمایا ہے کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، علی کی ولایت پر ہونا یہ مجھے محبوب تر ہے علی کی نسل میں، علی کی ولادت سے ہونے میں۔ پھر اس کے بعد امام نے وجہ بیان فرمائی، ہائے ہائے ہائے، وجہ ایسی خوبصورت بیان فرمائی۔ امام نے کہا اس لیے کہ علی کی ولادت میں سے ہونا، ان کی نسل میں سے ہونا فضل وَإِنَّ وِلَایَتَهُ فَرْضٌ، علی کی نسل میں ہونا فضل ہے، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے نا۔ تو وہاں مولا علی کی نسل سے کسی کا ہونا وہ اس کے لیے فضیلت ہے، مولا علی کی ولایت پر ہونا اس کے لیے فریضہ ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث اس تسلسل میں یہ ہے کہ علی کی نسل میں ہونے سے زیادہ محبوب مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے، اس لیے امام نے فرمایا، اس لیے کہ علی کی ولایت میں ہونے پر، ولایت پر ہونے سے، چاہے ان کی نسل سے نہ بھی ہو تو اللہ اعمال قبول کر لے گا۔ بات پہنچ گئی۔ پھر فرمایا لیکن اگر کوئی علی کی ولایت پر نہ ہو تو چاہے علی کی نسل میں ہو بعد میں، اللہ اعمال قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ میرے لیے زیادہ محبوب تر ہے، میں علی کے خاندان میں ہوں، اس سے زیادہ محبوب علی کی ولایت پر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس ولایت پر قائم و دائم ثابت قدم رکھے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی ہے، حدیث میں جو بیان بھی کیا گیا اس کی وضاحت کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دلوں میں کجی نہ آ جائے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی ہے نا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے رحمتیں ہمیں عطا کرتا رہے، انک انت الوہاب، کہ تو بہترین نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ سب سے بڑی نعمت مولا علیہ السلام کی ولایت کی ہے۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ سے گزارش ہے کہ 3 بار بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت بالکل وہی ہے، سورج ابھر رہا ہے، سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، حر بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں۔ تو بالآخر جو آ جائے اس غدیر کے راستے پر اس کی نجات ہے۔ تو جب حر نے غدیر کا راستہ اپنایا، یہ جو غدیر کا راستہ، آج ہم غدیر پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا سے آج ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ یہ غدیر کا سلسلہ یہاں تک ہے نا، سبحان اللہ ہے نا۔ تو جو حر نے ثقیفہ کے راستے کو چھوڑا، غدیر کے راستے پر آیا، تو جب حر نے یہ راستہ بدلا نا، ذرا سن لیجیے گا اس بات کو، تو حر نے نماز ہی نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا۔ نماز ہی نہیں بدلی، نماز تو وہ بات پہلے بھی امام حسین صاحب کے پیچھے پڑھا تھا۔ آپ نے اگر واقعہ سنے تو جب سفر میں روکا تھا نا اس نے، تو کہا تھا کہ میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا، لیکن محسوس پھر بھی اسے یہ ہو رہا تھا کہ میں کسی ایسے راستے پر ہوں کہ جو حق کا راستہ نہیں ہے، تو میں آؤں حسین کی ولایت میں۔ سبحان اللہ۔ تو جو حسین کی ولایت ہے نا،
وہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، وہاں سے اٹھا کے کسی کو پہنچا دیتی ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، نعرہ الصلوات، اللہم صل علی